کون تھا؟ وہ شخص کون تھا جو مشرق و مغرب تک پہنچا، مشرق کی انتہا اور مغرب کی انتہا تک پہنچا، اس کی حکومت قائم ہوئی؟ وہ کون تھا؟ اسے ذوالقرنین، قرن کہتے ہیں سینگ کو، تو ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ تو یہ بادشاہ کون سا تھا، اس بارے میں تاریخ میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے سکندر اعظم مقدونی وہ مراد ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ایران کا بادشاہ سائرس مراد ہے۔ لیکن کوئی بھی مراد ہو، قرآن کریم تاریخ کے واقعات کی تفصیلات اور جزیات اور ناموں کے پیچھے نہیں پڑتا، اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے، اور وہ مقصود یہ ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ جو مغرب کے آخر تک گیا، مشرق کے آخر تک گیا، ادھر شمال کے آخر تک گیا، اور اس نے اس طرح پوری دنیا کو گویا کہ تاراج کیا، تو اس کے کیا احوال ہیں؟ تو قرآن کریم اس کے کچھ احوال بیان کرتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ اسے ظاہری وسائل بھی حاصل تھے، قوت بھی حاصل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے روحانی قوت بھی حاصل تھی۔ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا، نیک اور صالح حکمران تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ تھی۔ مغرب میں وہ گیا، وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ ووجد عندہا قوما، دیکھا کہ سورج ایک جو ہے وہ دلدل میں غروب ہو رہا ہے، چشمہ ہے دلدل کا، پانی اور گارا ملا ہوا جس کو دلدل کہا جاتا ہے، اور وہاں ایک قوم کو دیکھا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو اس قوم سے آپ لڑائی کریں گے، ان کو ماریں گے، عذاب دیں گے، اور یا پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، جو ظلم کرے گا، حدود سے تجاوز کرے گا، معصیت اور کفر کا راستہ اختیار کرے گا، تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ ہم اسے عذاب دیں گے، اور پھر ہمارے عذاب کے بعد وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اسے سخت عذاب دیں گے، اور جو نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ مغرب کی طرف وہ گیا تو دیکھا کہ ایسی قوم پر سورج طلوع ہو رہا ہے کہ لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، گویا بس ایسے براہ راست سورج ان کے سامنے۔ وہاں سے فارغ ہو کر پھر یہ شمال کی طرف گیا، اور دو پہاڑیوں کے درمیان کی جو وادی تھی اس میں ایک قوم تھی۔ اس نے یہ کہا کہ ذوالقرنین سے کہ ایک قوم وحشی اس پہاڑ کے پیچھے سے آتی ہے، اور بار بار وہ حملہ کر کے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، ہمیں نشانہ بناتی ہے، ہم آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر لیتے ہیں، اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں، کوئی دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جی مجھے میرے رب نے جتنی قدرت دی ہے وہ آپ لوگوں کے چندے سے زیادہ بڑی چیز ہے اور بہتر چیز ہے، تم ایسا کرو کہ اپنی قوت جمع کرو، اور مجھے یہ دیوار بنانے کے لیے جس لیبر کی ضرورت ہے وہ مہیا کرو، تو میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان دیوار بنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ لوہے کے تختے لاؤ۔ وہ جب جمع ہو گئے تو کیا کہا کہ انفخو، اس میں آگ جلاؤ اور اسے پھونکو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ لوہا جب بالکل آگ ہو گیا، یعنی آگ سے جلانے کے وہ آگ جلانے کی وجہ سے وہ انگارے کی طرح ہو گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا،
تو ذوالقرنین نے کہا کہ اب کیا لاؤ، سیسا لاؤ اور وہ اس کے اوپر میں ڈالتا ہوں۔ وہ یہ جو کہا جاتا ہے نا سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی ایسی ناقابل تسخیر چیز کہ جس کو اکھاڑنا ممکن نہیں ہوتا، تو یہ وہاں سے آیا ہے۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ اتنی مضبوط دیوار اس نے بنا دی کہ اب نہ تو اس دیوار کے اوپر سے چڑھ کر وہ حملہ کر سکتے ہیں اور نہ اس دیوار کے اندر نقب لگانے کی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نقب لگانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور اتنا ایک سوراخ سا بناتے ہیں اس دیوار پر اور کہتے ہیں کہ بس اب تو سوراخ ہو گیا ہے، باقی کل کریں گے، اور جب شام کو تھک کر سو جاتے ہیں، صبح آ کر دیکھتے ہیں تو وہ سوراخ پھر بند ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے لیکن قیامت کے قریب یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور یاجوج ماجوج، یہ جو فسادی قوم ہے جس قرآن کریم اس کو یاجوج ماجوج کہتا ہے، تو یہ یاجوج ماجوج پوری زمین میں پھیل جائیں گے اور فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ ھذا رحمت من ربی، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے وسائل، اپنی اتنی بڑی سلطنت پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ اس پر کوئی گمنڈ ہو اور کوئی فخر ہو، یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ میرے رب کی رحمت ہے۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو یہ ہے۔ آخر میں پھر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، حق کو نہیں سمجھ سکتے، تو ان کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ ذکر ہے کہ کیا وہ کافر لوگ کہ جو میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا اولیاء بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا کارساز سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے مہمانی کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ خسارے میں ڈالنے والے طرز عمل کا ذکر نہ کروں، اس پر متنبہ نہ کروں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو دنیا میں بظاہر بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن ان کی ساری کوشش رائے گاں جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے نیکی متعین کرتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کر، اچھا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کرتے۔ انبیاء جس چیز کو خیر بتائیں، نیکی بتائیں، وہ خیر ہے۔ اپنے ذہن سے اگر ہم کسی چیز کو نیکی قرار دیں تو وہ نیکی نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ کی سنت کی مہر جب تک کسی چیز پر لگی ہوئی نہ ہو، وہ نیک کام نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک رکعت میں ایک رکوع کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے یہ۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے کی بجائے 4 کروں گا، تو کیا خیال ہے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ حالانکہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور سب سے عجز اور انکساری والی عبادت انجام دے رہے ہیں، اور ایسی عبادت انجام دے رہے ہیں کہ جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ نبی نے جو طریقہ نماز کا سکھایا یہ اس کے خلاف ہے۔ تو اس بات کو بہت پلے باندھیں کہ جو کچھ ہم کریں، لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے جی، ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے، مسجد میں جمع ہے یا گھر میں جمع ہے، تو ایصال ثواب ہی تو کر رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، میلاد کے جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال گئے، نبی کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، محبت کا اظہار ہی تو کر رہے ہیں، حرج کیا ہے اس میں؟ حرج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ نہیں بتایا، ایصال ثواب کا یہ طریقہ نہیں بتایا۔ ایصال ثواب تو ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار میں مسئلہ ہے۔
تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں مقبول وہی عمل ہے جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو۔ آخر میں پھر فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ منہ مانگے مجھ سے نہ مانگا کرو، میں تو ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا، یوحا الیہ، صرف اتنی بات ہے کہ مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، اور وہ وحی یہ نازل کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تو جسے اللہ کے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل اختیار کرے اور وہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو دوبارہ پھر وہی توحید کی دعوت آخر میں دی۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ اس میں مریم علیہ السلام کا واقعہ وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پہلے رکوع میں تو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح 100 سال سے اوپر عمر تھی، اور وہی 120 کے لگ بھگ مفسرین نے لکھی ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی صحیح حدیث میں تو عمر کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس بات کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ 100 سال سے اوپر تھی۔ بیوی کی عمر 98 سال لکھی ہے مورخین نے۔ تو اس عمر میں اب ان کو جب یہ خیال ہوا کہ اب آخر وقت قریب ہے، اور میں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی میرے پاس آتی رہی، جو دین اللہ نے مجھے دیا ہے، تو میرے خاندان میں، میرے عزیز و اقارب میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس امانت کو سنبھال سکتے ہوں اور اس دین کو اس طرح امانت دیانت کے ساتھ اور پوری مستعدی کے ساتھ آگے پہنچا سکتے ہوں۔ ان کے اندر میرا خلیفہ بننے کی، میرا نائب اور جانشین بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ لا ولد تھے، اس سے پہلے اولاد نہیں تھی، تو اولاد کی دعا مانگنے سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے 3 باتیں کی۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، ایک بات تو یہ کہ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی ظاہر کی کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ دوسری بات ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن میں آپ کی دعا سے آپ کے دعا قبول کرنے سے مایوس نہیں ہوں، مجھے آپ پر امید ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میری دعا قبول کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب سے کوئی چیز بہت ہی بعید نظر آتی ہو تو اس کی دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ 100 سال سے اوپر عمر ہے، بیوی بھی 98 سال کی ہے، بانجھ ہے، اولاد کے قابل نہیں ہے، تو ظاہری اسباب تو یہ ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت زکریا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر دعا مانگ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب سے بہت بعید کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہو اور ظاہراً لگتا ہو کہ نہیں ہو سکتا، اس کی دعا مانگنا بھی جائز ہے، چونکہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ 2 باتیں، اور تیسری بات یہ کہ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ میں جو اولاد کی دعا مانگ رہا ہوں تو یہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کہ وہ میرے لیے سہولت کا ذریعہ بنے گی، مال کما کر دے گی، راحت اور آسانی ہوگی، عیش پرستی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ جو دین آپ نے مجھے دیا ہے اس دین کا صحیح جانشین مجھے مل جائے تاکہ وہ آگے امت کو لے کر چلے اور ان کی صحیح رہنمائی کر سکے، تو یہ مقصد ہے۔ اور پھر ساتھ یہ عرض کیا کہ وجعلہ ربی رضیہ، ایسا فرزند مجھے عطا فرما کہ جس سے آپ بھی خوش ہوں اور جس سے مخلوق بھی خوش ہو۔ رضیہ مرضیہ کے معنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور انہوں نے آ کر خوشخبری دی کہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا، اور ایسا نام کہ
لم نجعل له من قبل سمیہ، اس طرح کا اور کسی نام کا کوئی بندہ ہم نے اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، کسی اور کا نام یہ نہیں رکھا گیا۔ تو یہ ہے بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے پوچھا کہ یا اے میرے رب کیسے ہوگا لڑکا، میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی بالکل آخر کو پہنچا ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ آپ کے رب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، آپ کو بھی تو اس سے پہلے ہم نے پیدا کیا تھا جب آپ کچھ نہیں تھے، تو آپ کو پیدا کرنا اگر میری قدرت میں ہے تو آپ کے لیے لڑکا پیدا کرنا کیوں قدرت میں نہیں ہے؟ وہ بھی ہماری قدرت میں ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کیا تفصیل سے، اور پھر حضرت زکریا نے کہا کہ مجھے کوئی علامت بتا دیجئے کہ میری بیوی حمل سے ہو تو مجھے پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے علامت بھی عجیب بتائی، فرمایا کہ جب حمل ٹھہر جائے گا تو آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، 3 دن تک آپ کی زبان کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی۔ تو خیر یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر حضرت مریم کا ذکر ہے، اور اس سے بھی زیادہ عجیب تر واقعہ ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے 4 طریقے رکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دوسرا یہ کہ ماں کے بغیر پیدا کر دیں، جیسے کہ حوا علیہ السلام کو خود آدم علیہ السلام کی بستی سے پیدا کیا، اور تیسرا یہ کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیں، جیسے کہ مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چوتھا عام معروف طریقہ ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو حضرت مریم کا جن کو ان کے والد نے نظر مانی تھی، پہلے گزر چکا ہے سورہ آل عمران میں یہ واقعہ کہ مجھے اولاد ملے تو میں اسے اللہ کے لیے وقف کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا کرنے کے بجائے بیٹی عطا کی حضرت مریم۔ تو پہلے تو دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ لڑکوں ہی کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اللہ نے اس دستور کے خلاف مریم علیہ السلام کو بھی قبول کیا، چنانچہ وہ بیت المقدس کے قریب منتقل ہو گئیں، زیادہ وقت ان کا بیت المقدس میں عبادت میں گزرتا تھا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اولاد دینے کا فیصلہ ہوا، اور فرشتہ ان کے پاس آیا، جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو تقوی رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یعنی مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نکاح میں نے نہیں کیا، کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ انما انا رسول ربک، میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، آپ کے رب کا قاصد ہوں، اور ایک بہت ہی پاکیزہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں اور میں کوئی بدکار عورت تو ہوں نہیں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہاں پر بھی وہ جواب دیا کہ ایسے ہی ہوگا، آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، پوری دنیا کے لیے ہم اس کو نشان بنائیں گے اور عبرت کا سامان بنائیں گے، اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہوگی، اور یہ فیصلہ کیا جا چکا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، چنانچہ حمل ٹھہر گیا، اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں چلی گئیں، ایک کھجور کے درخت کے نیچے ولادت ہوئی، اور اس وقت پھر ندامت ہوئی، وہ پریشان ہو گئیں اچانک یہ صورتحال دیکھ کر کے اب لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ لوگ تو طرح طرح کی، اور خاص طور سے یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں، تو وہ تو بہت باتیں بنائیں گے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا،
کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور نسین منسیہ میرا کوئی ذکر مذکور ہی نہ ہوتا، دنیا مجھے بھول بھال چکی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ۔ خیر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور کہا کہ اس درخت کو ہلاؤ تو رطباً جنیہ، تازہ تازہ کھجوریں آپ کے پاس آئیں گی، اس کو اپنی خوراک بناؤ، اس سے کمزوری دور ہوگی، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پھر تسلی دی، اور یہ اپنی قوم کے پاس جب ان کو لے کر آئیں تو توقع کے مطابق یہودیوں نے باتیں بنانا شروع کی، ان کی زبانیں کھل گئیں، یہ کیا ہو، یہ بدکار عورت ہے اور یہ ہوا اور وہ، بہت بہت ہی بری باتیں کی، اور کہا کہ آپ کے ابا تو ایسے نہیں تھے، وہ تو برے آدمی نہیں تھے، تمہاری ماں بھی کوئی بدکارہ نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا، تانے دینا شروع کیے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم نے جو بچہ معصوم پیدا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہنے لگے کہ دماغ خراب ہے، اتنے چھوٹے بچے سے جو گود میں ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس سے کیسے ہم بات کریں۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے تو گود کا بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بیٹے نے سب سے پہلی بات دنیا میں آنے کے بعد جو کہی وہ کیا کہی، انی عبد اللہ، میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ غالی قسم کے عیسائی جو ان کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس بچے نے شروع ہی میں آ کر اس کی تردید کر دی کہ میں کوئی اللہ کا بیٹا یا اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اور جو نعمتیں ان پر ہوئیں ان کا ذکر کیا، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب دیں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنائیں گے یا نبی بنا دیا، ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ عرب کے کلام کا ایک اسلوب ہے کہ جو چیز مستقبل میں یقینی طور سے پیش آنا ہوتی ہے اسے ماضی کے صیغے کے ساتھ جیسے کہ وہ ہو چکی ہے اس طرح ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، جہاں بھی میں ہوں میرے ساتھ برکت ہوگی، اور مجھے کیا کیا، عبادات کا مکلف بنایا ہے، جیسے عام لوگوں کو مکلف بنایا جاتا ہے، مجھے نماز کی، زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، جب تک زندہ رہوں تو نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کا فرما بردار اور ان سے نیکی کرنے والا مجھے بنایا ہے، اور مجھے جبار اور بدبخت، جبر کرنے والا اور سخت روش اختیار کرنے والا بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ان سب مراحل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ صحیح ہے مولانا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ذکر کیا ان کا واقعہ، اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور وہ جو گھر سے انہوں نے توحید کی دعوت شروع کی، اور گھر میں جو والد ان کے تھے آزر وہی مخالف ہو گئے، ان سے کلام کرنے کے مختلف انداز اختیار کیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ 4 انداز یہاں مذکور ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے ابا جی، بڑی محبت سے، نرمی سے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، بتوں کو آپ لوگ پوچھتے ہیں، ایسے بت جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، ان کی آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اور دوسرا انداز،
اے میرے رب، اللہ نے مجھے علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، لہٰذا آپ میرا اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، میں کہیں غلط راستے پر آپ کو نہیں لے جاؤں گا، مجھے اللہ نے ایک علم و فضل سے نوازا ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ تیسری بات، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان آپ لوگوں کو یہ بت پرستی پر لگا رہا ہے تو آپ اس کے کہنے پر میں چل کے اس کی عبادت نہ کیجیے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ چوتھا انداز، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جی مجھے یہ خوف ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب مسلط ہوگا اور آپ پھر شیطان کے دوست بن جائیں گے، جیسے اس پر عذاب ہوگا ایسے آپ پر بھی عذاب ہوگا۔ تو ابا جی نے مخالفت کی، دھمکیوں پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ تم اے ابراہیم ہمارے بتوں سے ہمیں روکتے ہو، ان سے نفرت اور بیزاری پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر برسا برسا کر تمہیں ماروں گا، سنگسار کروں گا، اور وہجرنی ملیہ، ایک لمبی مدت کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے پاس نہیں آنا دوبارہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس جواب کے باوجود بھی غصہ نہیں ہو رہے، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دعوت دیے جا رہے ہیں۔ قال السلام علیک، کہا کہ ابا جی میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے عنقریب آپ کے لیے استغفار کروں گا، میرا رب بڑا مہربان اور بڑا شفیق ہے، انہ کان بی حفیہ۔ اور باقی چونکہ پوری قوم بھی اسی ڈگر پر چل رہی ہے، کوئی توحید کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کا فیصلہ کیا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اب میں تمہیں اور جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر، تو ان کو چھوڑنے لگا ہوں اور میں اپنے رب کو پکاروں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، میرا رب میری دعا قبول کرے گا۔ تو یہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق اور یعقوب دیے اور ان سب کو نبی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے زبان کی سچائی اور تاثیر عطا فرمائی۔ اگلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور وہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تکرار کیا ہے اور بدل بدل کر اس کو ذکر کیا ہے، تعبیرات مختلف ہیں، ہر جگہ اپنا لطف اور اپنی اس کے وہ موقع اس مختصر خلاصے میں نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ذکر کیا گیا ہے حضرت نیک لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، برے لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے، اور آخرت میں جو مکالمے ہوں گے ان کا ذکر ہے، اور جو بستیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کی، ان کو ہلاکت میں ڈالا، ان کا ذکر ہے توحید نہ ماننے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان جو ایک محبت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کریں گے، رحمان ان کے درمیان محبت قائم کریں گے۔ تو اور آپ کی زبان سے ہم متقی لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان کو بشارت دیتے ہیں۔ پھر پہلے لوگوں کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور اس طرح یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اگلی صورت سورہ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے اس نام کے ذریعے آپ کو خطاب کیا ہے اور فرمایا پہلی آیت میں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،
ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا آپ پر کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت میں بھی بہت مشقت اٹھاتے تھے، اور اتنا طویل طویل قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ مشرکین کو دعوت بھی دیتے تھے، اس میں بھی اپنے آپ کو بہت کھپاتے تھے۔ پھر جب لوگ نہیں مانتے تھے تو اس سے بے پناہ غم آپ کو لاحق ہوتا تھا کہ یہ مان نہیں رہے اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آپ کو طمع تھی کہ ہر بندہ توحید کا قائل ہو کر جنت میں جانے والا بن جائے، تو اس لیے آپ کو جب توحید مانتے نہیں تھے لوگ توحید کی دعوت کو، تو آپ کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور یہ کہا کہ آپ اتنا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ یہ جو ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خشیت ہو، جن کو آخرت کی فکر ہو، جو اپنے ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کی فکر کریں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تو اس لیے آپ اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں آرام فرماتے تھے، سو جاتے تھے، اور دوسرے حصے میں پھر عبادت کرتے تھے اور اس میں تلاوت کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس صورت میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ جتنا تفصیل سے یہاں ہے اتنا تفصیل سے اور کہیں نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو پورے قرآن میں سے ایک ہی جگہ سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھنا ہو تو اس کو یہاں سے پڑھنا چاہیے، اور اس میں بھی ترتیب الگ ہے۔ یعنی شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع میں تو جب ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو فرعون نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا نجومیوں کی پیشگوئی سے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، تو ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ تو یہ پہلی دور کا قصہ ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک قبطی قتل ہو گیا تھا تو وہاں سے وہ چلے گئے تھے نکل کر اس خطرے سے کہ مجھے اب قتل کیا جائے گا، تو حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، مدین چلے گئے، پھر ان کی خدمت کرتے رہے، پھر ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، واپسی پر راستے میں نبوت ملی۔ تو یہ قصہ بعد میں پیش آیا، اس کو یہاں اس صورت میں پہلے ذکر کیا گیا ہے اور پہلے حصے کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بدل بدل کر اس طرح ذکر کرتے ہیں، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس طرح تفنن پیدا ہوتا ہے، تنوع پیدا ہوتا ہے، اور پڑھنے والے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، کبھی اس انداز سے سنیں گے، کبھی اس انداز سے سنیں گے، کبھی پہلا حصہ پہلے سنیں گے، کبھی پہلا حصہ بعد میں سنیں گے، تو اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا۔ تو یہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمارے سینے کو کھول دیجئے، ہمارا معاملہ ہمارے لیے آسان کر دیجئے، جو میری زبان میں لکنت ہے اس کو دور کر دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر اور میرا مددگار بنا دیجئے، میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کیجئے، میرے معاملے میں ان کو شریک کیجئے، تاکہ ہم دو مل کر اللہ آپ کی تسبیح بھی بیان کریں، آپ کا ذکر بھی کثرت سے کریں۔ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے جو داعی ہوتے ہیں انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے معمولات، ان کا اللہ سے تعلق، ذکر کثیر، یہ ان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر ان دونوں کو بھیجا، اور پھر آگے لمبا قصہ ہے، کیا کیا حالات پیش آتے رہے اور کس کس طریقے سے پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرمایا اور فرعون غرق ہوا۔ اس سارے قصے میں
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ آپ جو فرعون کے پاس جاؤ تو کیا کرو، نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے اسے نصیحت حاصل ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا کہ فرعون کو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن داعی کو تلقین یہی ہے کہ وہ اس امید کے ساتھ جائے، وہ مایوسی کے ساتھ نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت کے ذریعے سے اس کو ہدایت دیں گے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا کافر ہو، سرکش سے سرکش ہو، جب آپ اس کو بھی دین کی دعوت دیں تو نرمی سے دیں، پیار سے دیں، محبت سے دیں۔ گالیاں دینے سے لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے، محبت سے دین کی طرف آئیں گے۔ اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے اقوال ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے تو ان کے اوپر غصہ ہوئے، ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی، سر کے بال پکڑ کر کھینچے کہ تم کیا کر رہے تھے یہ عبادت جب بچڑے کی کر رہے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام نے کو عذر پیش کیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ جب میں ان کو منع کروں گا تو بنی اسرائیل میں اختلاف ہوگا، کچھ اس پر اصرار کریں گے، کچھ اس کی مخالفت کریں گے، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، تو آپ آ کر پھر غصہ ہوں گے کہ تم میرے آنے کا انتظار کر لیتے، تم نے شیرازہ بکھیر دیا، لوگوں میں اختلاف پیدا کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا۔ تو مجھے تو یہ اندیشہ تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ تو خیر بہرحال سامری جس نے وہ یہ بچڑا بنایا تھا اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا تو اس نے پھر بتایا کہ جبریل علیہ السلام کے براق کا جو قدم جہاں پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹی لی اور اس مٹی سے میں نے یہ بچڑا بنایا، اور اس کاریگری سے بنایا کہ اس میں سے آواز جب چلتی ہے تو آواز کے ذریعے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ جاندار ہے، حالانکہ وہ جاندار نہیں ہے، وہ بے جان مٹی کا بنا ہوا ہے۔ خیر بہرحال اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اب تم پر عذاب آئے گا، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس بچڑے کو ہم جلائیں گے اور اس کی خاک کو ہم سمندر کی موجوں میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ صرف اکیلا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ مکالمہ ہوتا رہا۔ تو اس طرح اس صورت میں مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، اور اگلے حصے میں پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور ان کے جنت سے نکلنے کا اور شیطان کے بہکانے میں آ جانے کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے اوپر سب سے پہلا جو عذاب ہے وہ یہ مسلط ہوگا کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہاں کئی تاکید کے الفاظ ہیں، اور ان تاکید کے الفاظ کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ جو ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا، اعراض کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تلاوت نہیں کرتا۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت تو کرتا ہے لیکن صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کرتا، اس کی کوشش نہیں کرتا، تجوید سے قرآن پڑھنے کی محنت اور کوشش نہیں کرتا، یہ بھی اعراض ہے۔ تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے لیکن اس میں لکھا ہوا کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ہمیں ہمارا رب کہہ کیا رہا ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، اور اس کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن جو کچھ رب کہہ رہا ہے اس کو مانتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی اعراض کی صورت ہے۔ تو جو بھی اعراض کرے گا اس کے لیے سب سے پہلی جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اس کی تنگ ہوگی، چاہے تو مال و اسباب ہی اللہ تعالیٰ نہ دیں، تنگی میں، غربت میں، افلاس میں مبتلا رکھیں، اور چاہے مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں لیکن دل کا سکون اللہ چھین لے، اس سے راحت حاصل نہ ہو بلکہ وہ پریشانی کا ذریعہ بنے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اسے نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے،
پھر یاد کرے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھیں، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اسی طرح میری آیات میرے احکام تمہارے پاس آتے رہے، تمہیں بھولتے رہے، تم انہیں پس پش ڈالتے رہے، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ اور یہ تو حشر کے میدان کا قصہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو بھی حدود سے تجاوز کرے گا اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا یہی انجام ہوگا۔ اور یہ تو حشر کی بات ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت میں پھر جو عذاب ہوگا وہ اس سے زیادہ شدید اور اس سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس صورت میں یہ مختلف امور بیان کی گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ دنیا کے ساز و سامان اور اس کی سہولت کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، آپ کے رب کا دیا ہوا رزق آپ کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ آپ معیشت کا کوئی دھندا شروع کریں اور اس سے رزق کمائیں۔ نحن نرزقک، رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہم دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، تو یہ ہے قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، جو لوگ نافرمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور جو رسولوں پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے ان کو ہم نے رسوائی کا شکار کیا۔ اور اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو انجام کا، تو عنقریب تم سب معلوم کر لو گے کہ سیدھے راستے پر اور ہدایت کے راستے پر کون تھا، تم یا ہم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تعلیمی نظام ذہن بدلتا ہے، رویے تبدیل کرتا ہے۔ معاشرے کے لیے درست یا غلط راستے کا انتخاب آپ نہیں، آپ کے ملک کا نظام تعلیم کرتا ہے۔ نظام تعلیم نئی نسل کی تربیت بھی کرتا ہے اور معاشرے کو بگاڑنے کی بھرپور طاقت بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ نظام تعلیم کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے جسم میں سرکولیٹ کرنے والا بلڈ ہوتا ہے۔ اگر خون میں کوئی انفیکشن آ جائے تو پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے بہت سے مسائل ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے ہیں۔ جامعۃ الرشید الحمدللہ نظام تعلیم کے حوالے سے انقلابی اصلاحات میں ایک تاریخ رقم کر چکا ہے، اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے اور ایک طویل سفر انشاءاللہ طے ہونا باقی ہے۔ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم محض دینی مدارس کے نظام تعلیم میں اصلاحات نہیں لے کر آیا، بلکہ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اور تمام عصری اداروں کے اندر بھی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنا ایک تربیہ کا پورا ماڈل انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹ الحمدللہ اس وقت ملک کے اندر اور بیرون ملک بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مالیاتی ادارے ہوں یا بینکس ہوں، بیوروکریسی ہو یا فوج ہو، عدلیہ ہو یا تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز ہوں، رفاہی خدمات ہوں یا معاشرے کی اور دیگر ایکٹیویٹیز، جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس الحمدللہ ان تمام مقامات پر اور تمام شعبوں میں بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سفر میں ہمیشہ آپ حضرات کا تعاون، آپ کی دعائیں، آپ کی نیک تمنائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ ہمیں مزید آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں، نیک تمناؤں کے ہم مزید متمنی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کاز کے اندر، اس مشن کے اندر حصہ لیں
اور ہم مل کر اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے، اس ملک کے سیاسی، معاشی اور ہر طرح کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور اس میں اصلاحات کرنے کے لیے جامعۃ الرشید کا دست و بازو بنیں، جامعۃ الرشید کو سپورٹ کریں اور ہر طرح سے ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جامعۃ الرشید میں حرم پڑھنے والے کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ون نیشن تھرو ایجوکیشن کو اپنا مشن بنا کر جامعۃ الرشید کی تعلیمی تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ ملک بھر میں 8 شاخیں اور 20 سے زائد تعلیمی ادارے، 5,500 سے زائد طلباء ایک ہی چھت تلے دینی اور عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامعۃ الرشید میں زیر تعلیم ایک طالب علم کے ماہانہ اخراجات 20,000 روپے۔ ایک طالب علم کی ماہانہ کفالت اپنے ذمہ لیجیے اور ملک و ملت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اس رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات تعلیم پر خرچ کیجیے۔ تعاون کے لیے ابھی رابطہ کیجیے۔